مرکب توصیفی ٹاپک پڑھا تھا ہم نے، اور اس میں جس کے رولز تھے اس کو دیکھتے ہوئے اس کے ایگزامپلس کو آج دیکھیں گے۔ مرکب توصیفی کے لیے ہمارے پاس اس کے 3 اصول تھے۔ پہلا تو یہ تھا کہ اس کے پہلے جز کو موصوف اور دوسرے کو صفت کہتے ہیں، اور موصوف جو ہے وہ اسم ذات سے ہوتا ہے اور صفت ہمیشہ اسم صفت سے ہوتی ہے۔ مرکب توصیفی میں 4 چیزوں میں مطابقت ہوتی ہے۔ کس کس میں؟ عدد کے اعتبار سے موصوف اور صفت ایک جیسے ہوں، جنس کے اعتبار سے یعنی مذکر اور مؤنث، اگر صفت مذکر ہے تو موصوف بھی مذکر ہونا چاہیے، وسعت کے اعتبار سے، اعرابی حالت کے اعتبار سے۔ تو ایگزامپلس کی مدد سے دیکھیں گے، کچھ قرآن سے ہیں اور کچھ عربی زبان میں بنائی گئی ایگزامپلز ہیں، ان کو دیکھیں گے تو ہمیں مزید اس کی بہت اچھی سمجھ آ سکتی ہے۔ متاع قلیل، متاع واحد ہے اور قلیل بھی واحد ہے۔ پھر اسی طرح متاع مذکر ہے، قلیل مذکر ہے۔ متاع کی حالت جو اعرابی حالت ہے وہ رفع ہے، قلیل کی بھی رفع ہے۔ متاع نکرہ ہے، قلیل بھی نکرہ ہے۔ کیسے پتہ چلا؟ لاسٹ پہ تنوین ہے۔ اسی طرح شجرۃ مبارکۃ، شجرۃ درخت، مبارکۃ ببرکت، ان میں بھی چاروں چیزوں سے مطابقت ہے۔ ان کا یہ دونوں جمع ہے، یہ دونوں مؤنث ہیں، دونوں کے لاسٹ پہ لمبی تا یعنی تائے تانیث ہے، دونوں کی حالت رفع ہے اور دونوں نکرہ بھی ہیں۔ پھر اسی طرح الصراط المستقیم، اب دیکھیں الصراط کے شروع میں الف لام آیا تو مستقیم کے شروع میں بھی الف لام آ گیا ہے۔ کیوں آیا؟ کیونکہ اگر مستقیم کے شروع میں الف لام نہ آتا تو پھر اس کی صفت میں جو موصوف صفت کے قواعد تھے وہ پورے نہ ہوتے، کیونکہ موصوف صفت میں یہ چاروں چیزیں ایک جیسی ہوتی ہیں۔ تو الصراط کی بھی حالت رفع ہے، مستقیم کی بھی رفع ہے، پھر دونوں جو ہے واحد بھی ہے، پھر اسی طرح جو ہے ان کی جو جنس ہے وہ بھی سیم ہے۔ اور اجر عظیم، یہ بھی آپ کو قرآن میں ملے گا، یہ بھی ان میں بھی چاروں چیزوں سے مطابقت ہے۔ اور الدین الخالص، خالص دین، اگر الدین کے شروع میں الف لام آیا تو خالص کے شروع میں بھی الف لام آیا۔ یہاں پہ ایک چیز اور آپ غور کریں کہ آپ کو یہ ہم نے چیز سیکھی تھی وسعت کے اعتبار والے چیپٹر میں، کہ جب کسی لفظ کے آخر میں یا کسی اسم کے آخر میں تنوین آتی ہے تو اس کے شروع میں الف لام نہیں آ سکتا۔ اگر شروع میں الف لام آ جائے تو آخر میں تنوین نہیں ہوتی، کیونکہ تنوین نکرہ کی علامت ہے، الف لام معرفہ کی۔ تو آپ اس ایگزامپلس میں دیکھ سکتے ہیں کہ پہلی تو 3 تھے، ان میں لاسٹ پہ نکرہ ہے یعنی تنوین ہے تو یہ نکرہ ہے، شروع میں الف لام نہیں آیا، اور جن کے شروع میں الف لام آیا ان کے آخر میں تنوین نہیں آئی۔ الصراط المستقیم نہیں تھا، الصراط المستقیم ہے۔ پھر کلمۃ طیبۃ، پاکیزہ کلمہ، یہ بھی موصوف صفت ہیں۔ کلمہ کیا ہے؟ کلمہ موصوف اور طیبۃ صفت ہے۔ اسوۃ حسنہ، اسوۃ موصوف جس کی تعریف کی جا رہی ہے، اور حسنۃ صفت ہے، اور ان میں چاروں چیزوں کی مطابقت بھی پائی جاتی ہے۔ نساء مؤمنات، اب نساء دیکھیں یہاں پہ مؤنث ہے تو ہم نے اس کے لیے جو اس کی صفت لائی ہے وہ بھی مؤنث ہے۔ یہاں پہ اس کی ٹرانسلیشن آپ لکھیں گے مومن، ایمان لانے والی عورتیں، نساء عورتیں، مؤمنات ایمان لانے والی۔ تو اب دیکھنے میں نساء آپ کو مؤنث نہیں لگ رہا، لیکن حقیقت میں مؤنث حقیقی ہے، تو مؤنث حقیقی آئے تو اس کی جو صفت ہے وہ بھی مؤنث آئے گی، مؤمن نہیں آئے گا، مؤمنات آئے گا۔ عباد مکرمون، اب عباد بھی جمع ہے، مکرمون بھی جمع ہے، دونوں جو ہے نکرہ بھی ہیں اور پھر ان کی حالت بھی ایک جیسی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ عباد کے دال کے اوپر تو
پیش ہے اور نون پر زبر ہے، تو یہ کیسی حالت ان کی سیم ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ عبادن اس کی جو اعرابی حالت ہے وہ اعراب الحرکت کے ساتھ ہے اور مکرمون کی اعراب الحرف کے ساتھ ہے، تو دونوں کی ویسے حالت سیم ہے، رفعی حالت ہے، کیونکہ اعراب الحرکت کی رفعی حالت پیش کے ساتھ ہوتی ہے اور اعراب الحرف کی رفعی حالت واو نون کے ساتھ ہوتی ہے، تو مکرمون حالت رفعی میں ہے، ٹھیک ہے، یہ نسبی اور جری میں نہیں ہے۔ اور عباد بے نون گروپ سے ہے، جمع مذکر سالم ہے، تو اس لیے اس کی حالت جو ہے بالحرکت ہے۔ رب غفور، تو رب غفور بھی موصوف صفت ہیں آپس میں، اور یہ پھر دونوں اسم ہیں، دونوں جمع نہیں ہیں، واحد ہیں، اور پھر اسی طرح مذکر بھی ہیں، اور پھر یہ کامن ناؤن میں یعنی یوز کی گئی ہے لاسٹ پہ تنوین کی وجہ سے۔ غلامان یتیمان، غلامان دو غلام، دو لڑکے، الف نون سے پتہ چلا کہ یہ کیا ہے، تثنیہ ہے، اور اب یتیم نہیں آئے گا، یتیمان ہی آئے گا، یتیمانی دو یتیم لڑکے، کیوں؟ یتیم غلامان کی صفت ہے، تو اب یہ تثنیہ ہے تو یتیمان بھی تثنیہ آئے گا الف نون کے اضافے کے ساتھ، دونوں کی حالت بھی اعرابی حالت بھی ایک جیسی ہے، یہ دونوں رفعی حالت میں ہیں۔ اب لاسٹ پہ تو کسرہ ہے تو محسوس ہوتا ہوگا کہ یہ تو حالت جری میں ہوں گے، یعنی کہ رفعی حالت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر یہ حالت نسبیہ جری میں ہوتی تو آنا تھا غلامین یتیمین، پڑھ کے آئے ہم ابھی پیچھے ہی کچھ دن پہلے کہ یا ما قبل مفتوح نون مکسور، یہ اپنی اصل حالت میں ہے، غلامانی، غلامن سے غلامانی تثنیہ، یتیمانی۔ بلدتن طیبتن پاک شہر، عینانی نضاختان، قرآن میں آپ پڑھتے نا عینانی دو ابلتے چشمے، نضاختان اس کی صفت ہے، اور یہ تثنیہ ہے عینان، تو نضاختان جو اس کی صفت ہے وہ بھی تثنیہ ہی ہوگی، ٹھیک ہے، یہ عربی زبان کی ایک اپنی خاص خوبی ہے۔ النجم الثاقب روشن ستارہ، النجم اگر معرفہ ہے تو ثاقب اس کی صفت کو بھی معرفہ لایا گیا ہے۔ آیاتن بیناتن روشن نشانیاں، آیاتن کی جمع آیاتن اور بیناتن کی جمع بیناتن، تو اگر آیات نشانیاں جمع ہے تو اس کی جو صفت ہے وہ بھی جمع ہی آئی ہے، تو موصوف صفت، اس کی اتنی زیادہ ایگزامپلس ہم نے اس لیے ڈسکس کی تاکہ اس کی ہمیں سمجھ آ جائے اچھے طریقے سے، کیونکہ قرآن میں ہمیں اس کی موصوف صفت کا جب پتہ ہوگا نا تو ہمیں پتہ ہوگا بات کس کی جا رہی ہے، کیونکہ اگر کسی آیت میں کسی کی صفت ہوتی ہے تو اگر وہ اس میں چاروں چیزوں سے مطابقت پائی جائے گی تو ہی ہم اس کی صفت کہیں گے، پاسبل ہے نا کہ وہ کسی اور کی صفت ہو تو ہم کسی اور کی سمجھ رہے ہوں، تو اب ہمیں پہچاننے میں آسانی ہو جائے گی کہ جس کی صفت ہوگی اس کے ساتھ اس کی میچنگ کوآرڈینیشن ہونی چاہیے اس طرح سے۔ تو اب آپ کو اسائنمنٹ کرنے میں بھی تھوڑی آسانی ہو جائے گی کہ کس طرح سے اس کو دیکھنا ہے۔